کفار کے ساتھ، یہاں تک کہ بنو ثقیف جو مسلمان نہیں تھے لیکن ایک مشہور قبیلہ تھا عرب کا، جب اس کے لوگ مدینہ منورہ میں آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسجد کے اندر ٹھہرایا۔ تو ظاہر ہے کہ مسجد بہترین جگہ ہے، اس بہترین جگہ کے اندر کسی کو ٹھہرانے کا مطلب اس کا اعزاز ہے، تو آپ نے ان کو وہاں ٹھہروایا۔ تو خاطر مدارات اور تواضع وہ درست ہے، معاملات وہ درست ہیں، دکانداری کرنا، بزنس کے اندر شرکت کرنا، یہ ساری چیزیں اس میں کوئی حرج نہیں۔ ولایت سے منع کیا گیا ہے جس کی تفسیر میں نے کی ہے، وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً، اور جو ایسا کرے گا فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، تو اللہ کی طرف سے وہ کسی بھی مقام میں نہیں ہے، کسی چیز کے اندر نہیں ہے، مطلب یہ ہے وہ اس کی کوئی دیکھ ریکھ نہیں ہوگی اور اس کی کوئی حیثیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اندر نہیں اس مومن کی، اس لیے کہ اس نے جو رشتہ اس کا ہونا چاہیے تھا مومنین سے، مومنین کو چھوڑ کر کفار سے رشتہ قائم کیا گیا ہے۔ اس کی ایک مثال میں دیتا ہوں تب آپ کو سمجھ میں آ جائے گی بات۔ مثلا آپ کے 4 بیٹے ہیں، 3 بیٹے ہیں، 2 بیٹی، جو بھی ہے، آپ کا ایک بیٹا جو ہے وہ کوئی اچھا معاملہ اپنے بھائیوں کے ساتھ کرنے کو تیار نہیں، نہ ان سے ملتا ہے، نہ ان سے جلتا ہے، نہ ان کے یہاں جاتا ہے، نہ ان کو کھاتا ہے، نہ ان کو کھلاتا ہے، کچھ نہیں، بے تعلقی۔ اس کے برعکس جو ہے وہ جن کا جو آپ کا خاندانی کوئی رشتہ نہیں، بلکہ دیکھا جائے، میں ہندوستان کے اپنے اور پاکستان کو اس محاورے کے لحاظ سے کہہ رہا ہوں کہ وہ ذات برادری بھی ان کی اچھی نہیں ہے، بڑے معمولی قسم کے لوگ ہیں، ان میں کے بچے جو ہیں وہ ان کے ساتھ ساری حسن اخلاق، ساری دوستیاں، انہی کے ساتھ کھیلنا، انہی کے ساتھ کھانا، یہ سب ہوگا۔ پسند کریں گے آپ اس کو؟ آپ یہ کہیں گے کہ بڑا بے وقوف ہے کہ تو اچھے شریف خاندان کا ہوتے ہوئے، شریف گھرانے کا ایک فرد ہوتے ہوئے اپنے بھائیوں سے نہیں اٹھتا بات کرنے کو، تو جاتا ہے ان ذلیلوں کے پاس جا کر بات کرنے کو، ان سے دوستیاں کرتا ہے، ان کے ساتھ وقت گزارتا ہے اور انہی کے ساتھ کھیلتا کودتا اور کھاتا پیتا ہے۔ ظاہر ہے کہ آپ اگر اس کو پسند نہیں کرتے اور آپ معقول ہیں ایسی بات کہنے کے اندر، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں بھی تو یہ معاملہ ہے کہ مومن جو ہے اس کی شرافت اس کا تقاضا کرتی ہے کہ وہ اپنے دل سے چاہنا اور دل کی گہرائیوں سے کسی کو پسند کرنا وہ اس مومن کے ساتھ ہونا چاہیے، جو خود اس میں وہ شرافت پائی جاتی ہے، اس لیے کہ ایمان ایک شرافت ہے اور کفر ایک رذالت ہے، تو یہ ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ اس کا معنی یہ نہیں کہ جب آپ اپنے بیٹے کو آپ یہ تنبیہ کر رہے ہیں تو اس کا یہ نہیں ہے کہ صاحب جتنے جو ہے کم درجے کے لوگ ہیں ان سے بات بھی مت کرنا، سمجھ میں آیا، ان سے منہ پھلا کے بیٹھے رہنا، سمجھ میں آیا، اس کا یہ معنی نہیں ہے، بلکہ اس کے معنی یہ ہے کہ جو معاملہ تمہارا جو ہے اپنے بھائیوں کے ساتھ ہونا چاہیے تھا وہ ان کے ساتھ کرنے کے بجائے تم دوسروں سے کر رہے ہو، ذلیل و کمینوں کے ساتھ، اور جو ان کے ساتھ ہونا چاہیے وہ معاملہ تم اپنے بھائی کے ساتھ بھی کرنے کو تیار نہیں۔ آخر دیکھیے آپ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرمایا کہ آپ کہیے ان سے لا اسألکم علی اجرا الا المودۃ فی القربى، میں تم سے کوئی اجرت نہیں چاہتا، لیکن آخر رشتہ داری کا بھی تو کوئی حق ہوتا ہے، میرے اندر وہ خون دوڑ رہا ہے کہ جو انہی خاندانوں کا کہ جو تمہارے اندر ہے، تو کیا اس خون کے رشتے کے بھی پاس لحاظ نہیں تمہارے اندر؟ تو معلوم ہوا کہ یہ خونی رشتے جو ہیں اور عقیدہ اور فکر کے رشتے یہ بڑی اہمیت رکھتے ہیں، تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مومنین کو یہ بات کہی ہے کہ ایک مومن کا وہ جو ولایت کا رشتہ ہے، تعلق ہے، وہ ایک مومن سے ہونا چاہیے، وہ اس کو چھوڑ کر کے کافر سے نہیں، اس کو چھوڑ کر بالفرض اگر ایسی صورت ہے کہ بھئی وہاں جس جگہ وہ ہے وہاں ہے ہی نہیں کوئی مومن، ہے ہی نہیں کوئی مسلم، وہاں جو بھی ہیں دائیں بائیں آگے پیچھے دور دور جتنے بھی ہیں وہ سارے کفار ہیں، اب آخر اس کو جینا ہے، اس کو آخر اپنے معاملات کی کوئی نہ کوئی ذمہ داری کسی پر ڈالنی ہے، تو وہ بات الگ ہے، اس سے نہیں روکا جائے گا، تو یہاں من دون المؤمنین کا لگ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، فرماتے وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، اللہ جو ایسا کرے گا تو اللہ کی طرف سے وہ کسی چیز کے اندر نہیں، یعنی مطلب کوئی پوزیشن اس کی نہیں ہے، کوئی مقام اس کا نہیں، إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً، سوائے اس کے کہ تم ایسا کرو اپنے بچاؤ کی خاطر۔ معلوم یہ ہوا وہی تواضع، معاملات، اخلاق، برتاؤ اس میں درست ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ قطع تعلق کر کے بیٹھ جائیں گے تو آپ اس محلے کے اندر، آپ اس شہر کے اندر، آپ اس
وہ سوسائٹی میں رہ کیسے سکتے ہیں؟ یہ تو نہیں ہو سکتا، نہ سلام ہے، نہ دعا ہے، نہ ملنا ہے، نہ جلنا ہے، نہ بیمار کی تیمارداری ہے، کچھ نہیں، سب کٹ کے بیٹھ جائیں، نقصان دہ ہو سکتا ہے، جبکہ میجارٹی میں وہی لوگ ہوں، پھر اوپر سے شرری بھی ہوں، تو میں شرارت کرنے والے، تب اس صورت میں ان سے اگر بنا کر رکھنے کی خاطر اگر حسن اخلاق کا معاملہ کیا جاتا رہے، اس میں کوئی حرج نہیں، الا ان تتقوا منهم تقا کے معنی ہے۔ طرفت تماشا یہ ہے کہ جیسا ہوتا ہے آپ دیکھتے ہیں یہ بات کہ لوگ قرآن شریف سے اپنے مطلب کی باتیں بھی نکالتے ہیں، قرآن شریف جو کچھ کہہ رہا ہے اسے تو سمجھے گا نہیں، اپنی مطلب کی بات نکالنا چاہیں گے، تو لہذا شیعوں نے اس آیت کو کوٹ کر کے اور ان کا تقیہ جائز ہے، الا ان تتقوا منهم تقا، یہ تقیہ ہی تو ہے کہ دل میں کچھ اور ظاہر کچھ اور، یہ تقیہ ہے، لہذا دیکھو اس آیت میں تقیہ کی اجازت ہے، حالانکہ تقیہ کی اجازت یہ اس سے وہ تقیہ جو ان کے ہاں ہے وہ تو بڑا غلط ہے کہ حق کو چھپا دینا اور نہ حق کو ظاہر کرنا، ظاہر ہے کہ یہ اس آیت کا منشا نہیں ہے، منشا ہے حسن اخلاق کا مظاہرہ، تواضع کا مظاہرہ، اس کا یہ معنی نہیں کہ تم ہو تو مومن مگر ظاہر کرو، نہیں ہم مومن نہیں ہیں، یہ تقیہ کے معنی یہاں اس آیت کے اندر نہیں لیے جا رہے، اور جس کو وہ تقیہ کہتے ہیں اس میں یہی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کیوں بیعت کر لی ابو بکر کی، تقیہ کیا، ظاہر ہے کہ جو چیز ناحق تھی اس کو حق ظاہر کر رہے ہیں، وہ تقیہ نعوذ باللہ اس کو قرآن اور حدیث تو اس کی ترغیب دے ہی نہیں سکتا، نہ تعلیم دے سکتے ہیں، تو جو چیز ناحق ہے اس کو ناحق کہا جائے گا، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ صاحب اس کو حق کہہ دیا جائے، یہ بات الگ ہے، یہاں میں جب مسئلہ آیا تو وہ بھی کہہ دوں کہ ناحق کو حق کہنے کے لیے یہ بھی ضروری نہیں کہ آگے نہ دیکھو نہ پیچھے دیکھو، آؤ دیکھو نہ تاؤ دیکھو، فٹ سے کہہ دو کہ یہ ناحق ہے، یوں بھی دیکھنا ہے کہ بھائی آپ کو یہ بات کب کہنی ہے، کب کہنے کا اس کا فائدہ ہوگا، تو اسی لیے عقل مندوں کا کہنا ہے کہ جب بولو حق بولو، مگر اس کے معنی نہیں کہ ہر وقت جو ہے بول پڑو، ہر وقت بولو، اس کی مصلحت کو دیکھنا ہوگا، ہاں یہ نہیں ہو سکتا کہ حق کو ناحق کہہ دیا جائے اور ناحق کو حق کہہ دیا جائے، یہ جھوٹ ہے، جھوٹ کی اجازت نہیں ہے، جب بولو سچ بولو، لیکن یہ دیکھنا ہوگا کب بولنا ہے۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تم کو اپنے آپ سے ڈراتا ہے، یعنی یہ سارے معاملات کرتے وقت یہ خیال رہنا چاہیے کہ تم اللہ کے بندے ہو اور اللہ کے پاس تم کو جانا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی اگر تم دنیا میں یہ معاملات کسی خاص لالچ کے نتیجے میں کرو گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت تو کہیں بڑھ کر ہے، وہ دنیا میں سزا دے سکتے ہیں۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمُهُ اللَّهُ، ظاہر ہے کہ دل سے چاہنا دلی کی بات ہے، ہاتھ اور پاؤں سے تو نہیں ظاہر ہو سکتا، کیسے معلوم ہوگا کہ آپ جو کچھ معاملہ کسی غیر مسلم کے ساتھ کر رہے ہیں وہ دل کے گہرائی سے پسند کر کے کر رہے ہیں یا یہ محض ہاتھ پاؤں سے تواضع کا اظہار ہو رہا ہے؟ اس لیے کہا جا رہا ہے دنیا میں کوئی نہیں سمجھے گا اس بات کو، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے ان کو تو پتہ ہے، اس لیے آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم چھپاؤ گے جو تمہارے سینوں کے اندر ہے یا اس کو ظاہر کرو گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس کا علم ہے، اور اتنی ہی بات تھوڑی، اس لیے کہ اس کا علم وسیع ہے، وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اس لیے تمہاری کوئی بات اس سے نہیں چھپ سکتی۔ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں، لہذا آج نفع عاجل کی خاطر خطرہ عاجلہ جو ہے وہ نہیں لینا چاہیے، جیسا آخر کیا ہوا، حاتب بن ابی بلتع رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ تشریف لے جانے کا اور مکے کو فتح کرنے کا ارادہ فرمایا، حاتب بن ابی بلتع رضی اللہ عنہ نے اس وقت یہ کیا کہ ان کو خیال یہ ہوا کہ بھئی قریش کو کسی طرح میں بتا دوں تو میرا احسان ہوگا ان پر، لہذا انہوں نے ایک خط لکھ کر کے ایک کرائے کی عورت جو وہاں سے مکے سے آئی تھی اور کسی کام کے سے اور وہ واپس جا رہی تھی، اس کو کچھ پیسے ویسے دیے کہ میرا ایک کام ہے تو یہ کام کر دے، اور یہ خط جو ہے فلاں کو لے جا کر دے دینا، وہ خط اس کو دے دیا، اور یہ بہت سیکرٹ ہے، راز کا خط ہے، اس لیے یہ ظاہر نہیں ہونا چاہیے، یہ مکے لے جا کر فلاں ہی کو دینا ہے، بہت اہم خط ہے۔ اس خط کے اندر انہوں نے لکھ دیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ جو ہے مکے پر چڑھائی کرنے کا ہے، یہ اطلاع اس کو دے دی گئی۔ ظاہر ہے کہ جنگی معاملات میں اس کی بڑی اہمیت ہے کہ دشمن کو پہلے سے اطلاع ہو جائے
اسی لیے یہ غلط بات ہوگی. بھائی ایمان کا یہ معنی نہیں ہے کہ باقاعدہ پہلے سے اس کو دعوت دے کر کے پوری تیاریاں اس سے کروا کے آ جا اور اس کے بعد پھر لڑنے کھڑو جا, ہم تو چونکہ ایمان والے ہیں ہم ٹھوک کر ہم آئیں گے. یہ تو غلط ہے. بھائی تدبیر کے حد تک جو جائز تدبیریں وہ ہونی چاہیے کہ دشمن کو کوئی ضرورت نہیں کہ بتایا جائے. دھوکہ دینا غلط ہے لیکن کیوں بتائیں. تو یہ جنگی اصول کے خلاف اور نقصان دہ تھا, یہ مصلحت کے خلاف تھا کہ دشمن کو پہلے سے اطلاع دے دی جائے. اب اگر وہ خط وہاں پہنچ جاتا تو بڑا نقصان ہوتا. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے مطلع فرما دیا کہ یہ صورت ہوئی ہے. آپ نے حضرت مقداد ابن اسود اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو آپ نے فرمایا تم جاؤ اور روزہ خوخا جو ایک جگہ بیچ میں ہے وہاں تم پہنچو گے تو وہاں ایک عورت تم کو ملے گی اور اس کے پاس جو کچھ ہے وہ تم لے کر آؤ. چنانچہ دونوں دوڑ پڑے گھوڑوں پر اور پہنچے تو روزہ خاک ہے اس جگہ. وہ وہاں پہنچے تو واقعی وہ عورت ایک تھی. انہوں نے اس کو پکڑ لیا اور اس سے کہا کہ تیرے پاس کوئی چیز ہے جو تو لے کے جا رہی ہے کسی کی دی ہوئی, وہ ہم کو دے. اس نے کہا کہ میرے پاس کچھ نہیں. سامان دیکھا اس میں کچھ نہیں ملا. ساری چیز تلاش کر لی بالکل نہیں. تو اب اگر کوئی چیز ہے تو سامان کے اندر ہوگی, تو وہ تو مل نہیں رہی. اب کیا کرنا چاہیے؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھ ہمیں تجھے سامان کے اندر ہمیں کچھ نہیں ملا لیکن تیرے پاس کچھ ہے. انہوں نے کہا جب نہیں ملا تو پھر میرے پاس کہاں تھا؟ انہوں نے کہا یہ ہم جانتے نہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بھیجا ہے, ان کی بات صحیح ہے تیرے پاس کچھ. اب یہ تو بتا دے نہیں تو ہم تجھے ننگا کریں گے. اب وہ ڈر گئی کہ بھئی اب وہ سامان کے اندر تو نہیں تھا, وہ جہاں تھا تو اب اگر یہ صورت ہوئی تو وہ کھل جائے گی. تو جب اس نے دیکھا کہ بھئی دو آدمی ہیں, ہتھیار بند ہیں اور اب میری جان پہ بنے گی, تو اس نے اپنی وہ بالوں کی چٹیا میں سے کھول کو نکال کر کے اس نے وہ خط پکڑا دیا کہ یہ لو. یہ اس کو ایز اٹ جیسے کہ تیسے ہی لوگ لے کر واپس دوڑ پڑے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا اس خط کو, آپ نے اسے پڑھوایا تو اس میں وہ بات تھی. اب آپ دیکھیے کہ صحابہ کی کیا حالت ہوئی ہوگی اس وقت. غصے کی وجہ سے یعنی کانپنے لگے سب کہ یہ کیسی حرکت ہوئی ہے ایک مسلمان نے. حاتب نے ابھی بلتا نہیں حرکت کی. آپ نے فرمایا بلاؤ حاتب نے کو. چنانچہ ان کو بلایا گیا. آپ نے فرمایا حاتب تم نے کوئی خط بھیجا ہے مکے والوں کو؟ عرض کہ یا رسول اللہ ہاں میں نے خط بھیجا تھا. آپ نے فرمایا تم نے کیا حرکت کی ہے؟ عرض کہ یا رسول اللہ ذرا جلدی نہ کیجیے میرے بارے میں فیصلہ کرنے میں. ابھی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ اس منافق کی گردن اڑانے کی مجھے اجازت دیجیے جس نے یہ حرکت کی ہے. آپ نے فرمایا نہیں ان کو کہنے دو, یہ آخر کو بدری ہیں, یعنی غزوہ بدر میں شریک ہوئے ہیں, اور جو غزوہ بدر میں جو لوگ شریک ہو چکے ہیں ان کی مغفرت کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہلے سے اطلاع دے چکے ہیں. ان کا رتبہ بلند ہے. اس واسطے ایسا نہیں کہ ان کے بارے میں ایک بات, اگرچہ وہ بہت اہم بات ہے اور بڑی خطرناک ہے, لیکن ایک دم نہیں فیصلہ کریں گے, ان کو کہہ لینے دو. تو حاتب نے عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ کو بات بتلا دوں, میرے ایمان کے اندر کوئی کمی کمزوری تبدیلی کچھ بھی نہیں. میں جیسے مومن تھا ایسے ہی مومن ہوں, اور مجھے یہ بھی یقین تھا اور ہے کہ آپ نے فیصلہ فرمایا ہے مکے جانے کا, آپ کی کامیابی ہے, یہ مجھے یقین ہے. لیکن بات دراصل یہ ہے کہ یہاں جتنے لوگ مدینہ کے اندر ہجرت کر کے آئے ہوئے ہیں وہ ان کے کوئی نہ کوئی رشتہ دار وہاں موجود ہیں. تو اگر کوئی مسئلہ اس مقابلے کے اندر ہوا تو رشتہ کے ناتوں کا لوگ خیال کریں گے ایک دوسرے کے. میرا وہاں کوئی ہے ہی نہیں رشتہ دار, مگر میری کچھ جائیداد پراپرٹی وہاں موجود ہے, اور چونکہ میرا کوئی رشتہ دار ہے نہیں تو اس کے پاس لحاظ نہیں ہوگا اور مجھے بڑا نقصان ہو جائے گا. تو میں نے یہ خیال کیا کہ وہاں ان پر میرا احسان ہوگا تو میری اس احسان کے بدلے میں میری جائیداد پراپرٹی کو آنچ نہیں آئے گی, اور آپ کی کامیابی تو یقینی ہے, آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا. آپ نے فرمایا کہ حاتب صحیح کہہ رہے ہیں, ایسی بات ہے, چھوڑ دو ان کو. چھوڑ دیا گیا. تو یہ جو ہے میں نے کہا کہ اگر یہ ہوتا کہ صاحب وہ ان کا تعلق وہی ولایت کا نہیں, یہ ولایت نہیں, اگرچہ جرم ہے لیکن یہ ولایت کا رشتہ نہیں کہ انہوں نے کفار مکہ سے دوستی کرنے کی خاطر اور مسلمانوں سے دوستی جو ہونی چاہیے تھی اس کو بدل کر کے اور مکہ سے دوستی کی ہو. اگر ایسا ہوتا کفر ہوتا, ویسا انہوں نے نہیں کیا تو سزا ملتی ان کو.
لیکن انہوں نے صاف بتلا دیا کہ یہ بات اس طرح سے ہے، میں ابھی بھی مسلمان ہوں، مسلمانوں کو چاہتا ہوں، اسلام کی عزت چاہتا ہوں، بات دراصل یہ تھی مگر غلط تھی، تو اس بہرحال اس کو چھوڑ دیا گیا۔ تو یہاں اس لیے فرمایا گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہر چیز پر قدرت ہے، اور وہ اگر سزا دینا چاہیں تو دنیا میں سزا دیں گے، معاملات صحیح رہنا چاہیے۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء، اس دن جس دن کے ہر جان پائے گی جو کچھ اس نے عمل کیا ہے، اچھا عمل کیا ہے وہ اس کے سامنے آئے گا محضرا، وما عملت من سوء، اور کوئی برا عمل کیا ہے وہ بھی وہاں سامنے آئے گا۔ لیکن جو برا عمل ہوگا جن کا اس روز وہاں وہ اس کی تمنا کریں گے، تودو، وہ جان اس بات کی خواہش کرے گی اور چاہے گی، لو ان بینہا وبینہ امدا بعیدا، اس برائی اور میرے درمیان ایک لمبا فاصلہ ہو جاتا۔ لمبا فاصلہ ہونے کے معنی کیا ہے؟ یعنی میرے قریب کو بھی یہ برائی نہ آتی، یا میں اس برائی کے قریب بھی نہ پہنچتا۔ میں نے یہ کام کر کے کتنا برا کیا ہے، آج میں کس مصیبت میں گرفتار ہوں۔ تو دنیا میں تو خوش تھے برائیاں کرنے والے، لیکن آخرت میں جا کر کے وہ آرزو اور تمنا اور خواہشات بدل جائیں گی۔ دوسرے معنی یہ بھی ہیں کہ یہ برائی جو اس وقت میرے سامنے آ رہی ہے، ارے کاش یہ قیامت آتی ہی نہ، ایک اور لمبا فاصلہ ہو، حالانکہ ہزاروں سال کے بعد قیامت آ رہی ہے، لیکن وہ ایسا معلوم ہوگا جیسا کہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ جب اس سے پوچھا جائے گا ایک انسان سے، حدیث میں یا کسی بزرگوں کے حالات اور واقعات میں ہے کہ کسی کا انتقال ہوا، ہاں حالات میں ہے، کسی کا انتقال ہوا، خواب میں ان کو دیکھا، خواب میں دیکھ کر ان سے پوچھا کیسا لگا تمہیں وہاں؟ انہوں نے کہا کہ بس ایسا لگا کہ جیسے میں ایک کمرے کے ایک دروازے میں گھسا اور دوسرے دروازے سے نکل کے آ گیا۔ دنیا کی ساری زندگی جو ہے اب اس وقت اس کی حقیقت اس سے زیادہ اور کچھ نہ رہی۔ تو حالانکہ ظاہر ہے کہ بوڑھاپا تھا، بچپن تھا، جوانی تھی، بڑھاپا تھا، یہ سب آیا، کتنی لمبی ایک عمر معلوم ہوتی ہے، لیکن انسان جب وہاں پہنچتا ہے تو یہ گزرا ہوا وقت ایسا لگتا ہے کہ جیسے ایک دروازے سے داخل ہوئے دوسرے سے نکل گئے۔ تو وہاں قیامت میں ایسا ہی معلوم ہوگا کہ بھائی ابھی تو ہم سوئے تھے۔ ہاں یہ بات حدیث میں آتی ہے کہ جب وہ اٹھیں گے قبروں سے تو ایسا لگے گا کہ جیسے ابھی تو ہم کو قبروں میں ڈالا تھا، ابھی تو ہم سوئے تھے، ایک دم ہم قیامت آ گئی تھی جلدی، تو وہ جلدی آنا معلوم ہوگا۔ تو یہ بھی معنی ہو سکتے ہیں کہ کاش اس برائی کو جس کو ہم قیامت میں دیکھ رہے ہیں، اس میں اور ہمارے درمیان ایک لمبا فاصلہ اور لمبی مدت ہو جاتی۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تم کو اپنے آپ سے ڈراتا ہے۔ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور یہ نہیں کہ بس اللہ جو ہیں خوفناک ہی ہیں، بلکہ اللہ مہربان ہے بندوں پر، اس لیے اس کے احکام اور ان کی ہدایتوں کے اندر تمہارے لیے مہربانیاں ہیں۔ تم نہ عمل کرو گے وہ تمہارے لیے نقصان دہ ہوگا، اس پر عمل کرو گے اس میں تمہارا فائدہ ہے۔ 31 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الكافرین۔ ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم۔ اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني انك انت السميع العليم۔
فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار صدق الله العظيم. سبھی اللہ کو مانتے ہیں، کوئی دنیا میں مسلک اور مذہب ایسا نہیں کہ جو یوں کہے کہ ہم اللہ کو نہیں مانتے اور مانتے ہیں تو اس سے محبت نہیں کرتے. سب اللہ سے محبت کے دعوے دار ہیں. تو کیسے سمجھا جائے کہ یہ دعویٰ صحیح ہے، واقعی ان کو اللہ سے محبت ہے؟ اس کے لیے یہاں ایک معیار بتا دیا، ایک اسٹینڈرڈ دے دیا ہم کو، اس پر پرکھ لو. اگر یہ معیار پر پورے اتر رہے ہیں تو دعویٰ صحیح، اور اس معیار پر پورے نہیں اتر رہے تو جھوٹے ہیں، چاہے کتنے بھی وہ بلنگ بانگ دعوے ہوں. فرماتے ہیں کہ قل ان کنتم تحبون اللہ، آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، تو میری پیروی کرو. یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا. پیروی کرنا رسول کی، کیونکہ رسول کی پیروی جو ہے اللہ کی پیروی ہے، کیونکہ رسول کو اللہ نے بھیجا. جب اللہ نے بھیجا اور اسی لیے بھیجا کہ اس کی بات کو سنو،
تو دراصل رسول کی اطاعت جو ہے وہ اللہ کی اطاعت ہو جائے گی. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، اسی بات سے فرمایا کہ جس نے رسول کی پیروی کی اس نے اللہ کی پیروی کی. تو چونکہ بھیجے ہوئے وہ اللہ کے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی اطاعت سے ہی معلوم ہوگا کہ یہ اللہ سے محبت کرنے والے ہیں. یہ کیسی محبت کہ صاحب مجھے آپ سے بڑی محبت ہے. انہوں نے کہا اچھا صاحب فلاں کام کر دی، کہنے کام نہیں ہوتا. آپ سے بڑی محبت ہے، ارے بھائی ذرا ایک گلاس پانی لا دی، یہ نہیں ہوتا. بھائی کیسی محبت میاں، کوئی کام کرنے کو تیار نہیں، محبت کر رہے. ظاہر ہے کہ محبت کے واسطے اطاعت ضروری ہے، ورنہ محبت زبانی ہے، حقیقی نہیں. آپ کو اپنی اولاد سے محبت ہے، لازمی طور پر اس محبت کا نتیجہ یہ ہے کہ 1000 نخرے آپ برداشت کرتے ہیں، ان کی فرمائشیں پوری کرتے ہیں. سمجھ میں آیا؟ بلکہ اگر آپ کوئی فرمائش پوری نہیں کرتے ان کی تو اس میں بھی ایک محبت شامل ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ بچہ ہے، ابھی اس کو سمجھ نہیں ہے، عقل نہیں ہے، اس کے واسطے یہ چیز نقصان دہ ہے، تو اگر آپ اس کے فرمائش کو پورا نہیں کر رہے ہیں تو وہ بھی محبت کی وجہ سے. تو محبت دراصل تقاضا کرتی ہے کہ فرمائش پوری کی جائے. جہاں یہ ہو کہ بھئی وہاں بے وقوفی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، جو فرمائش ہے وہ معقول ہے، اس کا تجربہ ہے، تب آپ کی محبت کا تقاضا یہ ہوگا اس کی ہر فرمائش پوری کریں گے. تو محبت اطاعت کو چاہتی ہے لازمی طور پر. ماں باپ کے ساتھ محبت ہے تو ماں باپ چونکہ اپنے مقابلے میں اکثری لحاظ سے ان کا تجربہ زیادہ ہے، ان کا علم زیادہ ہے، ان کی سمجھ زیادہ ہے، اس لیے کہ تجربہ جو ہے وہ عمر کے ساتھ ساتھ بڑھتا جاتا ہے. سمجھ میں؟ اس لیے چونکہ ہم سے زیادہ عمر میں بڑے ہیں ان کا تجربہ زیادہ ہے، اس لیے خطا کا امکان تو ہے مگر ہمارے مقابلے میں ان میں خطائیں کم ہوں گی، اس لیے کہ تجربہ زیادہ ہے. اس واسطے وہاں یہ نہیں ہوگا کہ ابا جان کی اسی فرمائش کو پورا کرو جو آپ کی سمجھ میں آ رہی ہو، اماں جان کی وہی خدمت کرو جو آپ کے سمجھ میں آ رہی ہو. نہیں، بلکہ یہ کہ ہر فرمائش یا ہر خدمت جو پاسبل ہو، جو ممکن ہو، وہ پوری، الا یہ کہ ان کی فرمائش اللہ کے حکم کے خلاف ہو رہی ہو، تو پھر تو یہ کہ اللہ کا حکم آگے رہے گا، اس لیے کہ ان کی محبت سب سے بڑھ گئی. تو مطلب یہ کہ جہاں جتنے امکان غلطی کے کم ہوتے جائیں گے، محبت کا اثر یہ قدرتی طور پر زیادہ بڑھتا چلا جائے گا. اطاعت کرو. ظاہر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام میں اس کا تو امکان ہی نہیں ہو سکتا اللہ میں نے غلطی کر لی، اس کا تو امکان ہی نہیں. وہاں تو وہ تو حکیم مطلق اور حاکم مطلق ہیں، اس واسطے ان کا ہر حکم جو ہے محبت کرنے والے پر واجب ہو جاتا ہے کہ اس کی اطاعت کریں. اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر حکم جو ہے اس کی پیروی کرنی. آپ دیکھ لیجئے یہ جو تعبیر کا لفظ ابھی حدیث میں آیا تھا، کھجور کے قلم لگانے کا مسئلہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ منورہ میں آ کر دیکھا کہ لوگ قلم لگا رہے ہیں کھجوروں، آپ نے پوچھا یہ کیا کرتے ہو؟ عرض کہ یا رسول اللہ اس سے پھل زیادہ آ جاتے ہیں. آپ تو مکے سے آئے تھے، آپ کو باغبانی کا پتہ نہیں تھا، کھجوروں کو کس طرح سے پرورش کرتے ہیں، کس طرح پھل زیادہ آتے ہیں، مکے والوں کو کیا معلوم. آپ نے اپنے سادہ ذہن سے فرما دیا اس سے کیا ہوتا ہے، پھل دینا تو اللہ میاں کا کام ہے. تو حالانکہ مدینہ کے لوگوں کا تجربہ سال ہر سال کا، نسل در نسل کا یہ تھا کہ اس سے پھل زیادہ ہوتا ہے، مگر جب اللہ کے رسول فرمانے اس سے کیا ہوتا ہے، رک گئے، نہیں کیا. نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ وہ تو تجربے میں یہ بات تھی. اور دیکھا جائے تو تکوینی طور پر آپ نے تو ایک دوسرے نقطہ نظر سے فرمایا، مگر تکوینی معاملات جو ہیں اللہ کے، اسی کے لحاظ سے یہ بات ہے کہ بھئی وہ پھل اس سے زیادہ آتے ہیں. مثلا میں ایک مثال میں دیتا ہوں، بھئی اللہ کو قدرت ہے کہ بغیر ماں باپ کے کسی کو پیدا کر دے. آخر آدم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے کہ نہیں ہوئے تھے، لیکن عادت اللہ تکوینی طور پر کیا نظام چل رہا ہے کہ مرد اور عورت کے ملنے سے اور تعلق سے بچہ پیدا ہوتا ہے. یہ تکوینی معاملہ ہے اللہ کا. تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ خلاف وہ ہے اللہ کی قدرت کے خلاف ہے. یہ بات قدرت پر اعتماد نہیں ہے، تو اس واسطے شادی کرنا چاہتے ہیں کہ بچے پیدا ہوں. کیا بغیر شادی کے بچے نہیں ہوں گے؟ ظاہر ہے یوں کہا جائے گا کہ قدرت تو ہے اللہ کی، مگر معمول یہی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرما دیا کہ بھئی اللہ کو قدرت ہے، جس کو جتنا پھل دینا چاہے، تم کیا کرتے ہو. رک گئے. جب نتیجہ اس کا سامنے آیا کہ پھل اچھے نہیں آیا، تو آپ نے فرمایا انتم عالم بامور من دنیا کو، تم زیادہ واقف ہو تو ٹھیک ہے، جو تمہارا تجربہ ہے اس کے مطابق کرو. اس کو بنیاد بنا کر بعض لوگوں نے غلط سمجھا ہے
کہ نبی کی بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی دو حیثیتیں ہیں، ایک حیثیت میں وہ نبی ہیں اور ایک حیثیت میں وہ ایک انسان ہے، ایک لیڈر ہے. نعوذ باللہ، اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ہر نبی جو ہے وہ ہر وقت نبی، وہاں کسی اور حیثیت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جب تک کہ آپ کوئی حکم دے کر اس حکم کو واپس نہ لیں، تجربے کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، اس حکم کو ماننا پڑے گا، اور مدینے والوں نے یہی کیا. جب آپ نے خود فرما دیا اب تم وہ کرو کہ جو تمہارا تجربہ کہتا ہے، تب ان کے لیے جائز ہوا. ورنہ جب تک آپ یہ نہ کہتے، چاہے ہزاروں برس گزر جاتے، سارے دنیا کے مسلمانوں کو اور انسانوں کو پیغمبر کے اسی حکم کو ماننا تھا. سمجھ میں آیا؟ تو بہرحال حاصل یہ ہے کہ نبی جب کوئی بات کہیں تو جب تک کہ نبی اپنے دیے ہوئے حکم کو واپس نہ لے لیں، کسی کو یہ مجال نہیں کہ وہ یوں کہے پہلے میں سمجھتا لوں آپ ٹھیک بھی فرما رہے ہیں کہ غلط تو نہیں کہہ رہے. سمجھ میں آیا؟ اسی بات سے صحابہ نے کبھی نہیں پوچھا یا رسول اللہ آپ جو یہ فرما رہے ہیں یہ آپ انسانی حیثیت سے فرما رہے ہیں کہ پیغمبر کی حیثیت سے فرما رہے ہیں. یہ تو ضرور ہے کہ ایک عورت کے جو ہے اس کو شوہر نے ایک طلاق دے دی تھی اس کے مطالبے پر یا آپس کے نام، لیکن محبت تھی شوہر کو بہت زیادہ. نتیجہ ہوا کہ طلاق دے دینے کے بعد اب وہ جناب رونیوں آنے لگے، اس لیے کہ محبت تھی. تو حالت ان کی بہت ہی قابل رحم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خیال ہوا. آپ نے اس عورت سے کہا کہ دیکھو تم راضی ہو جاؤ اس سے نکاح کرنے کے لیے، دوسرا نکاح. اس نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ آپ کا مشورہ ہے کہ حکم ہے؟ تم نے آپ نے فرمایا نہیں مشورہ ہے، حکم نہیں. فرمایا تو پھر ٹھیک ہے. انہوں نے عرض کیا پھر تو مجھے اختیار ہے اور میں نہیں چاہتی کہ اس سے شادی کروں، اس لیے کہ میں جس طرح دیکھ چکی ہوں. آپ نے اس پر کوئی برا نہیں مانا، لیکن اس نے یوں نہیں پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ انسانی حیثیت سے فرما رہے ہیں کہ نبی ہونے کی حیثیت سے فرما رہے ہیں. یہ نہیں اس نے کہا. اس لیے میں نے یہ بات کہی ہے کہ نبی اگر خود یہ بات کہہ دیں کہ میں کوئی حکم نہیں دے رہا ہوں، ایک بات رہا ہوں، مانو کہ نہ مانو، تو میں وہ صورت ہے. مثلا ایک اور آپ نے وہ سنا ہی ہوگا سورۃ الاحزاب کی تفسیر میں بتا چکا ہوں کہ جب وہ آیت اتری تھی یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا. اے پیغمبر آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی زیب و زینت چاہتے ہو تو آؤ میں تم کو خوبصورتی کے ساتھ رخصت کر دوں، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کو چاہتی ہو تو پھر تو میری زندگی جس طرح گزرنی ہے اس میں تم کو ساتھ رہنا پڑے گا، اس پر تم کو اجر ملے گا. تو یہ اختیار دیا تھا. اس کو خیار طلاق کہتے ہیں کہ شوہر اپنی بیوی کو طلاق کا اختیار دے دے. یہ تھا ظاہر ہے کہ یہ حکم نہیں تھا، ایک اختیار دینا تھا ازواج مطہرات کو. اگر ازواج مطہرات یہ کہتی ہیں کہ ہم جو ہیں آپ سے علیحدگی چاہتے ہیں تو یہ نبی کی نافرمانی نہ ہوتی، وہ بات الگ تھی تم نے نبی کو چھوڑ کر کے دنیا کو چاہا ہے، وہ برائی تھی. لیکن اس کو یوں نہیں کہا جاتا کہ یہ کافرہ ہو گئی ہیں اس لیے کہ نبی کے حکم کے خلاف چلی، بلکہ نبی اختیار دے رہے تھے. تو مگر ان کا درجہ بہت اونچا تھا، انہوں نے اختیار کے نتیجے میں اسی چیز کو چاہا جو ان کے شان کے مطابق تھا. انہوں نے کہا کہ توبہ توبہ، ہم اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور ہم ہر صورت میں آپ کے ساتھ آئندہ راضی ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ نبی کی کبھی دو حیثیتیں نہیں ہوں گی. وہ نبی ہمیشہ نبی ہوگا، اور جب وہ کہہ دے کہ یہ میرا حکم نہیں تو بات الگ ہے. ورنہ جب تک اس کو واضح نہ کرے، نبی کا ہر فرمانا جو ہے وہ حکم ہے، اور محبت کا دعویٰ کرنے والوں کے ذمہ ہے کہ وہ اس کو پورا کر دیں. عجیب بات ہے کہ اب آج کل بعض لوگ اس طرح کا سوال کرتے ہیں، اجی یہ ذرا مسئلہ بتلائیے، یہ بتائیے کہ یہ فرض ہے کہ واجب ہے کہ سنت ہے. کیا مطلب ہوا؟ تو مطلب اگر سنت ہے تو نہیں کریں گے، کیسی محبت ہوئی پھر یہ؟ تو اور ویسے بہت دعویٰ ہے، کوئی کہہ دے آپ کے دل میں اللہ کے رسول کی محبت نہیں، ابھی جہاد ہو جائے گا. تو کیسی کہہ دیا آپ نے؟ بھئی محبت اگر ہے تو اللہ کے رسول جن کے ساتھ محبت کا دعویٰ ہے ان کا ہر حکم، ان کی ہر ادا جو ہے وہ پیاری اور محبوب ہونی چاہیے. تو اس واسطے یہاں پر یہ ایک معیار ہم کو دے دیا، فاتبعونی، میری پیروی کرو، یحببکم اللہ. یہاں میری پیروی کہا، اللہ کی پیروی نہیں کہا. اصل تو ہونا چاہیے تھا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعوا اللہ. اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو اللہ کی پیروی کرو. تو پھر اگر یہ ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ لوگ کہتے کہ ٹھیک ہے قرآن آ گیا نا، بس ہم قرآن کو مانیں گے، آگے کچھ نہیں مانتے. حالانکہ غلط، قرآن بھی تو پیغمبری نے لا کے دیا ہے، لہٰذا اصل اتباع تو پیغمبری کی ہوگی.
پیغمبر ہی کی اتباع کی صورت میں اللہ کی اتباع ہے. پیغمبر کی اطاعت کو چھوڑ کر اللہ کی اطاعت کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہو ہی نہیں سکتی اللہ کی اطاعت پیغمبر کی اطاعت کے بغیر. اس لیے فاتبعونی فرمایا میری پیروی کرو. تو صاحب ہوتا یہ کہ اگر یہاں کہا جاتا کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پیروی کرو تو پھر تمہارا دعویٰ سچا ہو جائے گا کہ تمہاری محبت صحیح ہے. اس کہنے کی بجائے کیا فرمایا یحببکم اللہ. معلوم ہوا کہ اللہ سے محبت کرنا کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو ہمارے یہاں کہا جائے کہ مرغی اپنے جان سے گئی کھانے والے کو مزہ ہی نہیں آیا، بلکہ یہ کہ وہاں سے رسپانس پورا ملتا ہے. محبت کرنے والے کی محبت کی معراج اور اس کی اعلیٰ منزل یہ ہے کہ جس سے وہ محبت کر رہا ہے وہ بھی اس سے محبت کرنے لگتا ہے، محبوب محب بن جائے. یہ ہے محبت کرنے والے کی محبت کی معراج. یہاں یہی کہا گیا اگر تم محبت کرتے ہو اور اس محبت کا ثبوت تم نے اطاعت کی صورت میں دے دیا تو پھر ہم تم سے محبت کرنے لگ جائیں گے. پھر اب تک تو تم ہم کو محبوب کہہ رہے ہو، ہم تمہیں محبوب بنا لیں گے. اسی واسطے حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص نوافل کے ذریعے سے وہ اللہ سبحانہ و تعالی سے محبت کرنے لگ جائے اور نوافل تک کی پابندی کر لے. نوافل تک کی میں اسے کہہ رہا ہوں کہ وہاں اس کے ایمانہ نہیں لے جائیں، فرائض چھوڑو، واجب چھوڑو، سنت چھوڑو، نفل لے کے بیٹھ جاؤ، وہ مراد نہیں ہے. بلکہ یہ کہ جس نے فرائض بھی ادا کیے، واجبات بھی ادا کیے، نوافل تک کی اس کی پر پابندیاں ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالی ایک تو یہ کہ وہ ہوتا ہے کہ اس کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ اور اس کی آنکھ اللہ کی آنکھ کہ وہ بن جاتی ہے. تو دوسری بات یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالی فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ میں نے فلاں بندے سے محبت کر لی، تم بھی محبت کرو. دیکھیے اس نے جو نوافل تک پہنچا تھا وہ کیوں پہنچا تھا؟ ظاہر محبت میں، اللہ سے محبت میں، اللہ کے رسول کی محبت میں کہ فرائض، واجبات، سنن، نوافل سب کر رہا ہے تو ظاہر ہے کہ محبت میں کر رہا ہے. اس کا جواب اللہ کی طرف سے کیا؟ فرشتوں کو کہا جاتا میں نے فلاں بندے سے محبت کر لی، تم بھی کرو. تو یہ ہے پھر وہ محبوب محب بن جاتا ہے. جزاک اللہ خیر. اس لیے فرمایا یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے. یہ نہیں ہے کہ ٹھیک ہے آئندہ سے تم نے محبت کر لی مگر پچھلا حساب تو ہم لے کے رہیں گے، یہ نہیں. اسی طرح سے کہ اب اوور آل یعنی کوئی مجموعی طور پر جب انسان اطاعت اور فرمانبرداری کے راستے پہ چل پڑتا ہے تو اگر بلا ارادہ بھول چوک میں کچھ خطائیں ہو جائیں تو ایسا نہیں ہوتا کہ ترازو میں جو پورے تولا جائے گا، اگر ایک بھی خطا ہے تو اس کی سزا ملے گی. اس لیے فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو اللہ معاف فرما دیتے ہیں. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تو ہے ہی مغفرت فرمانے والے اور مہربان، اس لیے جب مہربان ہے تو مغفرت فرما دیتے ہیں. قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو اگر انہوں نے منہ موڑا اس سے تو پھر اللہ بھی تو انکار کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے. اس کو کیا ضرورت پڑی کہ محبت کرے؟ وہ تو محبت نہیں کرتے اور محبت کا ثبوت نہیں دیتے. اللہ میاں بے وجہ محبتیں کرتے ہیں، کیوں؟ اس لیے اللہ بھی پسند نہیں کرتے کافروں کو. اس آیت میں آپ نے دیکھا اطیعوا اللہ والرسول کہہ دیا. پچھلی آیت میں کہا تھا فاتبعونی، میری اتباع کرو. اس واسطے یہاں اس کو صاف کر دیا اللہ کی اور رسول کی اطاعت. ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین. اس سے میں نے اگرچہ بات صاف ہو چکی لیکن اور صاف کر دوں. میں نے کہا تھا کہ صاحب اطاعت میں یہ بات کہ ہماری سمجھ میں آئے، ہمارے سمجھ میں آئے تو پھر وہ ان کی اطاعت نہ ہوئی، اپنی سمجھ کی اطاعت ہوئی. اور اطاعت جو ہے اللہ کے اور اس کے رسول کی وہ اسی صورت میں ہے سمجھ میں آئے یا نہ آئے اطاعت کرو. ہاں جو ضروری ہے وہ یہ بات معلوم ہونا چاہیے واقعی اللہ نے فرمایا کہ نہیں فرمایا، واقعی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں فرمایا. یہ نہیں ہے کہ کسی آدمی کو کرتے دیکھا انہوں نے کہا ضرور اللہ میں نے فرما دیا وہ کر لو. جب تک یہ اطمینان نہ ہو کہ واقعی اللہ کے اور اس کے رسول کا فرمانا ہے تب تک تو اطاعت نہیں ہوگی. ہاں یہ معلوم ہو جائے تو اب مسئلہ سمجھ میں نہیں آ رہا کیوں، تو کیوں کا کوئی سوال نہیں پیدا. کیوں تو یہ محبت کے اس گویا کہ یہ کتاب میں کیوں کا معنی ہے ہی نہیں، کیوں کوئی چیز نہیں ہوتی. اس لیے صحابہ نے کبھی بھی سوال نہیں کیا حکم آنے کے بعد کیوں یا رسول اللہ.
لماذا کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس لیے جو لوگ اس بات کو ہم تو بڑے ترقی یافتہ، ہم کوئی جاہل ہیں، ہم کوئی بیوقوف ہیں کہ آنکھ بند کر کے مان لیں. نہیں صاحب، آپ کی ترقی آپ کو مبارک، مگر مسلمان ہونے کے معنی تو یہی ہے کہ جب حکم شریعت معلوم ہو جائے، اور یہ ہے کہ حکم شریعت یہی ہے، اب سمجھ میں آئے نہ ہے، اس کی اطاعت کرنی ہے. ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین. اللہ نے چن لیا آدم کو اور نوح کو اور آل ابراہیم کو اور آل عمران کو سارے جہانوں پر. اچھا صاحب، یہاں سے ایک دم مضمون بدل رہا ہے، لیکن مضمون بدلا نہیں ہے. ویسے یہاں تک کہ آیت نمبر 32 تک کہ جو حصہ ہے سورہ آل عمران سے، جس کو میں نے شروع میں بتایا تھا کہ اس کا نزول ہوا ہے، اس حصے کا غزوہ بدر کے بعد اور غزوہ احد سے پہلے. غزوہ بدر کا تذکرہ اشارتاً اس میں آ چکا ہے. یہ آیت نمبر 13 میں آ چکا. قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ واخری کافرۃ. ان کے واسطے نشانی ہے ان دو جماعتوں کے ایک دوسرے کے مقابل آنے میں. ایک جماعت اللہ کے راستے میں لڑ رہی تھی اور دوسری جماعت جو تھی وہ کافر تھی، کفر کرنے والی. تو یہ آیت اس میں اشارہ اسی غزوہ بدر ہی کی طرف ہے کہ کیا یہ جو مشاہدہ اور تجربہ ہے یہ بات کو سمجھنے کے لیے کافی نہیں کہ ایک طرف تو جو جماعت اللہ کے راستے میں لڑ رہی تھی، ان کے اخلاق، ان کے کردار کیا تھے؟ نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، دعائیں مانگی جا رہی ہیں، تضرع اور زاریاں ہو رہی ہیں، ایک دوسرے کے دیکھ ریکھ ہو رہی ہے. تو زہد اور تقوی اور انابت ان اللہ، سمجھ میں سچائی اور صداقت، ہر چیز ان کی زندگی سے نمایاں تھی جو بدر کے اندر جو صحابہ پہنچے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. دوسری طرف کیا تھا؟ دوسری طرف یہ تھی کہ گانے والیاں لائی گئی تھی کہ گانے گا گا کر کے اور باجے بجا بجا کر کے ان فوجیوں کو، لڑنے والوں کو اکسایا جائے، ان کی طبیعتوں کو بہلایا جائے، سمجھا، ان کو مستی میں لایا جائے تاکہ طبیعت خوش ہو کر وہ جان دے دیں. یہ دوسری طرف ہو رہا تھا. شرابوں کے دور چل رہے تھے، گانے والیوں کے گانے چل رہے تھے جو تماشے ہوتے ہیں. تو یہ سب تھا. وہاں ظاہر ہے کہ نمازوں کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہاں ظاہر ہے کہ وہاں سچائی اور جھوٹ، اس میں فرق کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو ایک طرف تو یہ اخلاق اور کردار ہے اور دوسری طرف یہ. پھر ادھر جماعت چھوٹی ہے، دوسری جماعت بڑی ہے، دگنے اور تگنے نظر آ رہے ہیں. یرونہم مثلہم رأی العین، ان آنکھوں سے نظر آ رہا تھا کہ کتنی بڑی جماعت ہے مقابلے کے اندر. پھر یہ کہ ادھر ہتھیار کچھ بھی نہیں، ادھر اس زمانے کے پورے ہتھیار موجود تھے ان کے پاس. جیت کس کی ہوئی؟ کامیابی کس کو ملی؟ معلوم ہوا اللہ کو قدرت ہے کہ وہ جس کی مدد کرنا چاہے کرے. تو یہ آیتیں میں نے کہا کہ یہی حصہ جو ہے یہ غزوہ بدر کے بعد اور غزوہ احد سے پہلے اتری. یہاں سے آیت نمبر 33 سے جو یہ آیتیں آ رہی ہیں کئی رکوع تک، اس کا نزول ہوا ہے سن 9 ہجری میں. سن 9 ہجری میں فتح مکہ، سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا. جب مکہ مکرمہ فتح ہو گیا تو اب عرب کے لوگوں نے اس بات کو سمجھ لیا کہ اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا اونچا ہو چکا ہے. اب پورے عرب کی قسمتوں کا مسئلہ جو ہے وہ ان کے ہاتھ میں ہے، جو چاہے فیصلہ کریں. وہ سب نے مان لیا اس کو مکہ مکرمہ کے فتح کے بعد. تب حجاز اور یمن کے درمیان ایک علاقہ تھا، ابھی بھی وہ ہے نجران ابھی بھی نام ہے اس کا. لیکن اس زمانے میں یہ ایک علاقہ ایسا تھا کہ جس میں تقریباً 70 کے قریب بستیاں تھیں اور اس میں لاکھوں عیسائی رہتے تھے اور پورا عیسائی نظام وہاں قائم تھا اور بڑی طاقت اور قوت والے لوگ تھے. یعنی مطلب یہ کہ ملٹری نظام بھی ان کا اتنا مضبوط تھا کہ تقریباً 1,20,000 ملٹری ان کے پاس تھی لڑنے والی، پورے ساز و سامان کے ساتھ. تو طاقتور قوم بھی تھی. ان کا نظام جو ہے وہ جیسا کہ پہلے سے بنی اسرائیل کا چلا آتا تھا، اس نظام کے تحت ان کے ہاں پورے قوم کو انتظام کو 3 حصوں میں بانٹا ہوا تھا. ایک تو کہتا تھا ان کے عاقب، وہ تو امیر کا اور حاکم بڑیوں کا یہ سب سے ابو ہوتا تھا کہ بادشاہ کی جیسے ہوتا ہے. دوسرا کہلاتا تھا سید وہ ہوتا تھا کہ جو سیاسی اور جو گویا یوں کہیے کہ جنگ کے معاملات کا ذمہ دار تھا.
جس کو ایک درجے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ فارن افیئرس کا وہ ذمہ دار تھا، جس کو السید کہا جاتا تھا، اور تیسرا تھا جس کو اسقف کہتے تھے، ایک پریسٹ، جس کہ مذہبی سارے معاملات وہ اس سے متعلق تھے، تو جس کو آج کل وہ کہتے ہیں پوپ، تو پوپ کی شکل اسقف۔ تو یہ تین عہدیدار تھے اور تینوں اپنی جگہ پر بڑے اونچے عہدے تھے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح فرما لیا، ظاہر ہے کہ پورے عرب نے جو کچھ سمجھا صحیح سمجھا، تو اس کا اثر نجران والوں پر بھی پڑا۔ تو چونکہ ادھر یمن گویا وہاں آپ کا نظام چل رہا تھا، تو ادھر یمن آپ کے زیر نگی ہیں، پورا حجاز آپ کے زیر نگی ہے، تو اب ظاہر ہے کہ بیچ میں نجران والے سوچیں گے نہیں سوچیں گے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ ان تینوں لیڈروں یعنی عاقب اور سید اور اسقف، یہ تینوں کا ایک ڈیلیگیشن جس میں 60 آدمی تھے، یہ 60 آدمیوں کا ڈیلیگیشن مدینہ منورہ میں آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کے لیے مذہب کے معاملے میں۔ تو تقریباً 7-8 دن، ایک ہفتہ یہ ٹھہرا مدینے میں، اور مختلف میٹنگیں ہوئیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اس موقع پر یہ آیتیں اتری ہیں، تو ان کو گویا یوں کہیے کہ یہ آیتیں اور ان کا مضمون ان کے سامنے آ جائے۔ یا آپ سبھی جانتے ہیں کہ بنیادی طور پر تو سارے مذاہب، چاہے وہ یہودیت ہو کہ نصرانیت ہو یا ہم مسلمان جو ہیں، وہ بنیادی طور پر تو جو اصول ہیں مذہب کے، وہ تو ایک ہی ہیں: اللہ کے وحدانیت، آخرت کا یقین،